السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر، دوسرا پسندیدہ چیز سے دوری۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر سارا دن صبر کرتے ہوئے۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار رائے گا نہیں جائے گا۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھنا کہ لوگ کتنا بھی دل دکھائیں، جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے۔ رشوت لینے والا خوش ہے کہ رقم مل گئی، رشوت دینے والا خوش ہے کہ کام ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ دونوں جہنمی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ کچھ رشتے، کچھ تعلق ایسے پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کے بھی نہیں اڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اس روئے زمین کی سب سے سچی کتاب قرآن مجید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی ہر چیز کو داغدار بناتی ہے اور حیا و شرم اسے زینت عطا کرتی ہے۔ اپنے اللہ پر بھروسہ ہے نہ تمہیں تو بس یقین رکھو وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ تم رب کا بن کر تو دیکھو، وہ ہر کسی کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ وہ 3 براعظم کا حکمران تھا، لیکن درخت کے سائے میں اینٹ رکھ کر سو جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ لینا زندگی شروع ہو گئی۔ بیٹیوں کو جہیز نہیں جائیداد میں سے حصہ دیں، کیونکہ جہیز دینا رسم ہے اور جائیداد میں حصہ دینا رب کائنات کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ ایک سجدہ تمہارے دل کی کیفیت بدل دے اور اس سجدے سے تمہیں خدا مل جائے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے، سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جنت اور جہنم میں بھیجنے کا اختیار اگر لوگوں کے پاس ہوتا تو جنتیں خالی رہ جاتی۔
سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں درود شریف کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔